العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب صدق الله العظيم. انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. محترم المکرم حضرات، اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور گلشن قاسمیہ کے گلو لالا، قدرت کے نظام کائنات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. ہر مصنوع کا کوئی ثانی ہے، ہر مخلوق کا کوئی خالق ہے، ہر موجود کا کوئی واجد ہے، ہر مظلوم کا کوئی ظالم ہے، ہر مقتول کا کوئی قاتل ہے، ہر مقتول کا کوئی کاتب ہے، ہر مملوک کا کوئی نہ کوئی مالک ہے. غرض دنیا کی ہر چیز اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہے. اگر ہمیں فضا میں اڑتا ہوا جہاز، ہیلی کاپٹر اور راکٹ دکھائی دیتا ہے تو پہلے یہ بھی کسی کارخانہ میں تیار کیا گیا ہے. اگر ہمیں سمندر میں تیرتی ہوئی کشتی نظر آتی ہے تو پہلے یہ بھی کسی کارخانہ میں بنائی گئی ہے. اگر ہمیں اس سرزمین پر رینگتے ہوئے انسانوں کے بدن پر کوئی لباس یا کپڑا دکھائی دیتا ہے تو اس کے بنانے میں بھی کسی میل کا سہارا لیا گیا ہے. جب دنیا کی کوئی چیز بنا بنائے نہیں بن سکتی تو اتنا لمبا چوڑا نہیں لگا آسمان، یہ چوڑی چکنی زمین، آسمان سے بات کرتے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، زمین پر بل کھاتی ہوئی ندیاں، لہلہاتے ہوئے ہرے بھرے درخت، رنگ برنگ کے پھول اور پودوں کا وجود کیسے عمل میں آیا؟ کیا ان چیزوں کا کوئی بنانے والا نہیں؟ کیا ان چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں؟ میرے عزیز سامعین، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، اگر گھڑی گھڑی ساز پر دلالت کر سکتی ہے، اگر قانون ساز کا پتہ دے سکتا ہے، اگر کوئی تعمیر معمار کی رہنمائی کر سکتی ہے، اگر کسی مکتوب سے کاتب کا پتہ لگایا جا سکتا ہے تو بلا شبہ آسمان اور زمین، انسان اور جنات سے بھی کسی بڑی ہستی اور قوت و طاقت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے جس کے ارد گرد سارا نظام کائنات گردش کر رہا ہے. میرے عزیز سامعین، ایک مسلمان عرب بدو سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کی وجود کو کیسے پہچانا؟ اس نے اپنے سادہ لوحی انداز میں جواب دیا، لیکن عجیب جواب دیا. اس کے الفاظ یہ تھے: البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير فالسماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج والبحار ذات أمواج كيف لا تدل على وجود اللطيف الخبير. ارے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اگر راستے میں گری پڑی مینیاں گزرنے والے ان پر دلالت کر سکتی ہے، اگر راستے میں قدموں کے نشانات گزرنے والے انسان کا پتہ دے سکتے ہیں تو کیا یہ گھروں والا آسمان، یہ بڑی بڑی کاٹھیوں والی زمین، یہ موجوں والے سمندر کسی لطیف و خبیر ذات خدا بندی پر دلالت نہیں کر سکتے؟ میرے عزیز سامعین، اب ذرا آئیں میں آپ کو قرآن کریم کی ان آیات کی طرف لے چلتا ہوں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اپنے وجود کو ثابت کیا ہے. سورہ زاریات اٹھا کر دیکھو، دلائل آفاقی اور انفسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب ذوالجلال کا یہ فرمان ملے گا: وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تم اس روئے زمین پر ذرا چل پھر کر دیکھو تو تم کو خدا کی وجود پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ سینکڑوں دلائل ایسے مل جائیں گے. اگر آپ کو
پچھم سے وعدے سازگار؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے وعدے سازگار؟ ہاتھ یہ کس کی ہے، کس کا ہے نور یافتہ؟ میرے عزیز سامعین، اور مجھے یہ بھی بتاتے چلنا کہ تم کو منی کے ناپاک قطرے سے کس نے پیدا کیا؟ تمہارے اعضاء کو صحیح ظالم کس نے بنایا؟ تمہیں عقل و خرد دے کر حساس کس نے بنایا؟ عقل و اشرف المخلوقات کا درجہ کس نے دیا؟ ان تمام سوالوں کا جواب آپ یہی دو گے کہ ان تمام چیزوں میں کوئی ایک طاقت کار فرما ہے جو تمام زمین و زمان کا خالق ہے، جو رب السماوات والارض ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، جو ہوا اسی کے حکم سے ہوا، جو ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، جو ہوگا اسی کے حکم سے ہوگا، جس کو عربی میں الہ یا اللہ اور فارسی میں خدا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز سامعین، ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تمام کے معبود الہ رب دو جہاں صرف ایک ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کسی کی تعاون کا محتاج نہیں، وہ تنہا ذرات سے لے کر پہاڑوں تک، زمین سے لے کر آسمان تک تمام چیزوں کا خالق ہے۔ قرآن کہتا ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا پروردگار، روزی دینے والا، مارنے اور جلانے والا صرف وہی ایک خدا کی ذات ہے، جو ایک خدا کی ذات ہے، اس کا کوئی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اور نہ اس کی کوئی مشیر ہے۔ اس لیے اس بات پر ہمیں یقین ہے، اور اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہر مدرسے کا محتمل بھی ایک ہوتا ہے، ہر انجمن کا صدر بھی ایک ہوتا ہے، اس لیے برملا یہ کہا جا سکتا ہے کہ معبود الہ رب دو جہاں بھی صرف ایک ذات ہے۔ اگر دو ہو جائیں تو سارا نظام کائنات دہم برہم ہو جائے گا۔ ارشاد باری ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر چند معبود ہوتے تو زمین اور آسمان کا یہ سلسلہ بہت پہلے ختم ہو چکا ہوتا۔ مسلمانوں، اسلام کے مزاج کو پرکھو کہ اسلام امت کے نام کیا پیغام دے رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی مزاج شناسی کرو تو تم کو بڑے اشداف لفظوں میں رب ذوالجلال کا یہ ارشاد ملے گا کہ تم کامل طور پر موحد بنو، صرف خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، صرف اسی کے سامنے سر جھکاؤ، کسی قبر کے سامنے سر مت جھکاؤ، اور طواف صرف اسی کے گھر یعنی خانہ کعبہ کا کرو، کسی مزار کے نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہادی نہیں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔